جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، جب پر سے زمین جانے فلک لرزا بجا تھے، اس وقت کہاں تھے، اس وقت کہاں تھے، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، بھائی کا گلا کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، بھائی کا گلا کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے، اس وقت نہ آئے، جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، جب بالی سکینہ کے گوہر چھین رہے تھے، لگتے تھے تماچے، لگتے تھے تماچے، جب بالی سکینہ کے گوہر چھین رہے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو یہ مزتر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، بھائی کا گلا کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، بھائی کا گلا کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جب بالی سکینہ کے گوہر چھین رہے تھے، لگتے تھے تماچے، جب بالی سکینہ کے گوہر چھین رہے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی
بانو یہ مزتر اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر کیا آپ نے پھر دوست سے یہ دیکھا نہ ہوگا ایک حسر بپا تھا کیا آپ نے پھر دوست سے یہ دیکھا نہ ہوگا ایک حسر بپا تھا جب خوست سے بھی مار کا کھینچا گیا بستر جب پوست سے بیمار کا کھینچا گیا بستر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوہر چھین رہے تھے لگتے تھے تماچے لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو یہ مزتر اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا برادر اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب شام کے کاذاب ہمیں لٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے خیموں کو جلا کے جب شام کے کاذاب ہمیں لٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات بھیجے محمد علیہ ماہ مبارک رمضان اور اس ماہ مبارک رمضان کی 22ویں شب اور 22ویں مجلس موضوع اسلامی زندگی کے 10 عملی ستون اور اس موضوع کے تحت اسلام کے جو 10 عملی ستون ہیں ان ستونوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور اس سے قبل آپ کی خدمت میں خمس سے متعلق عرض کیا تھا اور خمس کے بعد جو اسلام کا ایک اہم ستون ہے اسلام کی عملی زندگی کا اسلام کی پریکٹیکلی زندگی کا وہ ہے جہاد جہاد جو کہ فروع دین میں ہے اور جس طریقے سے نماز واجب ہے روزہ واجب ہے زکوٰۃ واجب ہے خمس واجب ہے حج واجب ہے اسی طریقے سے جہاد بھی ہے جہاد کہ جس کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں سے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے اور جہاں جہاد کی عظمت کے لیے قرآن مجید میں آیتیں ہیں وہیں معصومین علیہم السلام کی روایتیں اور حدیثیں ہیں اگر آپ قرآن مجید کے اوپر نگاہ کریں تو قرآن مجید میں
بہت سی آیتیں ہیں جہاد سے متعلق، ان میں سے کچھ آیتیں نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مائدہ 35 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور دیکھو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کیوں جہاد کرو؟ لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جس طریقے سے روزوں کو واجب کیا ہے تقوی کے لیے کہ شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، ویسے ہی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، کون سی کامیابی ہے؟ جو واقعاً کامیابی ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ جہاد۔ لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید سورہ صف 4 نمبر کی آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ کن کو؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اور پھر جہاد بھی کیسے کرتے ہیں؟ جہاد بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ میدان میں ایسے جم جاتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اگر آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یقیناً اس میں مجاہدین کا بڑا حصہ ہے، اور چاہے وہ جنگ بدر ہو یا احد ہو یا دوسری جنگیں ہوں، ان میں بہت سے رسول اللہ کے اصحاب باوفا اور اصحاب خاص تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ لیکن ان تمام مجاہدین میں یہ آیت جس مجاہد کا قصیدہ پڑھ رہی ہے وہ مجاہد ہے کہ جس کا نام نامی اور اسم گرامی علی ابن ابی طالب ہے۔ کہ تم میدان میں ایسے جم جاؤ کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور یہ صفت اگر کہیں نظر آئی ہے تو وہ مولا امیر المومنین ہی کی صفت ہے کہ کبھی بھی آپ نے دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی ہے، دشمن کو کبھی آپ نے پیٹھ نہیں دکھائی ہے، بلکہ جب بھی حضور کی اجازت ملی اور حضور نے میدان جنگ میں آپ کو روانہ کیا تو میدان میں ایسے جمے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ 154 نمبر کی آیت، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تم ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، یہ نہ کہو کہ قتل ہو گئے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے۔ بل احیاء، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو موت نہیں آتی، ان کو موت نہیں آئی ہے۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے، تم ان نگاہوں سے ان کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہید کا خون رنگ لاتا ہے، یہ کیا ہے؟ شہید ہونے کے باوجود جس تحریک کے لیے، جس انقلاب کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس میں اس شہید کا خون بھی شامل ہوتا ہے۔
اور وہ اس تحریک کو قوت دیتا ہے، اس کو طاقت عطا کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو زندگی سے زیادہ اس کی شہادت رنگ لے آتی ہے۔ جس طریقے سے شہید قاسم سلیمانی کے لیے خامنئی صاحب نے کہا تھا کہ سلیمانی زندہ اتنے خطرناک نہیں تھے کہ جتنے شہادت کے بعد ظالموں کے لیے خطرناک ہو گئے، حقیقت میں آج بالکل یہی صورت خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ہے۔ خامنئی صاحب کی حیات شاید ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو کہ ان ظالموں کے لیے شاید اتنا بڑا چیلنج نہیں تھی کہ شہادت کے بعد جتنا بڑا چیلنج خامنئی صاحب بن گئے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو تم یہ نہ سوچو اور نہ گمان کرو کہ وہ مر گئے ہیں، اور بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں ہے اس کا۔ جس طریقے سے سورہ آل عمران 169 نمبر کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ سورہ توبہ کی 20 نمبر کی آیت ہے۔ وہ لوگ کی جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے جہاد کیا، کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کی جان کے لیے، مسلمانوں کے مال کے لیے۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا عظیم درجہ اور مقام ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی زندگی، اس زندگی میں انسان چاہے وہ عہدے کو کامیابی سمجھے یا منصب کو کامیابی سمجھے یا دولت کو کامیابی سمجھے یا اقتدار کو کامیابی سمجھے یا شہرت اور نام نمود کو کامیابی سمجھے، لیکن یہ کامیابی کتنے دن کی ہے؟ چند دنوں کی، چند سالوں کی، اور اس کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گی، یہ سب یہیں رہ جائے گی۔ حقیقی کامیابی تو وہ کامیابی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ شہید ایک ایسا کامیاب ہوتا ہے جس کی کامیابی محدود نہیں ہوتی ہے، جس کی کامیابی وقتی نہیں ہوتی ہے، جو کامیاب ہونے کے بعد پھر ناکام نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی کامیابیوں کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں کہ یہ کامیابی کب ناکامی میں بدل جائے، لیکن حقیقت میں یہ جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، ان کو جو کامیابی ملتی ہے یہ وہ کامیابی ہوتی ہے کہ جو ابدی ہوتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ جہاں ایک طرف قرآن مجید کی آیتیں اس جہاد کی عظمت کو، اہمیت کو بتا رہی ہیں اور ثابت کر رہی ہیں، وہیں دوسری طرف اگر آپ حدیثوں کے اوپر غور کریں تو حدیثوں میں بھی مجاہدین کے سلسلے میں جو پیغمبر ختمی مرتبت اور معصومین کے ارشادات ہیں وہ ان مجاہدین کی عظمت کو بتا رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں المجاہدون تفتح لہم ابواب السماء، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یباہ اللہ تعالی الملائکۃ بالمجاہدین، اللہ اور اس کے ملائکہ
فخر کرتے ہیں، مباحات کرتے ہیں، کس پہ؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ تو اس جہاد کی عظمت کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آیتیں اور یہ حدیثیں کافی ہوں گی۔ اب جہاد ہے کیا چیز؟ جتنے بھی احکام اسلامی ہیں، ان تمام احکام اسلامی میں جہاد ایک ایسا حکم اسلامی ہے جو اسلام مخالفین قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کو نہیں بھاتا ہے، اور انہوں نے اس لفظ کو بہت بدنام کیا۔ بدنام دو وجہوں سے ہوا۔ جہاد کا لفظ دو وجہوں سے بدنام ہوا۔ ایک تو وہ جو مخالفین اسلام ہیں ان کی جو اسلام سے دشمنی ہے، اسلام کی مخالفت ہے، اس کی بنیاد پر۔ دوسرے ان نادان اور ناسمجھ یا انہی اسلام مخالف قوتوں اور طاقتوں کی سازش کا شکار ہونے والے اپنے چہروں پر اسلام کی نقاب لگائے ہوئے افراد، جن کی وجہ سے یہ لفظ بدنام ہو گیا۔ جہاد دو چیزیں ہیں، توجہ کیجئے گا، جس کی وجہ سے اس لفظ کو بدنام کیا گیا۔ ایک تو اسلام کی شان اور شوکت اور عزت، اور اس اسلام کی شان اور شوکت بڑھانے میں مجاہدین فی سبیل اللہ کا جو نقش رہا، ان کا کردار رہا، چاہے آپ ابتداء اسلام سے لے کو دیکھ لیجئے اور چاہے پیغمبر ختم مرتبت کے بعد، کہ اگر واقعاً ان مجاہدین فی سبیل اللہ نے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کیا ہوتا، کوشش نہ کی ہوتی، دفاع نہ کیا ہوتا، بچاؤ نہ کیا ہوتا، تو کیا یہ شان ہوتی، یہ انداز ہوتا؟ تو اسلام کی عزت میں، اسلام کی شان اور شوکت بڑھانے میں مجاہدین فی سبیل اللہ کا ایک بہت بڑا نقش اور کردار ہے کہ جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تو اس کو بھی عرض کر دوں، اگرچہ ابھی انشاءاللہ جب ہم اس جہاد کی اور وضاحت کریں گے تو یہ چیز خود صاف ہو جائے گی کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام آتنک کا مذہب نہیں ہے، اسلام ظلم کا مذہب نہیں ہے، اسلام بھے اور خوف پھیلانے کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی کو دبانے اور کچلنے کا مذہب نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید نے اور ہمارے پیغمبر نے اس کی اجازت دی ہے، نہ ہی قرآن مجید نے اور ہمارے پیغمبر نے اور معصومین نے اس کی اجازت دی ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی بنیاد کے اوپر اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کے لیے اسلام کے نام کو استعمال کیا، دنیا نے اس کو اسلامی جہاد کا نام دے دیا، اس کو دنیا نے اسلامی جہاد کا نام دے دیا، جبکہ وہ اسلامی جہاد تھا ہی نہیں۔ مثلا ہمارے ہی ملک میں مغلوں کی ایک تاریخ رہی ہے۔ مغل کون تھے؟ ایک پروپیگنڈا آج یہ ہوتا ہے کہ ارے صاحب وہ تو انہوں نے یہاں چڑھائی کی، وہاں چڑھائی کی۔ ارے بھائی اگر چڑھائی کی بھی تو اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ وہ تو ایک بادشاہ تھے، ایک راجہ تھے، ایک مہاراجہ تھے، ایک حکمراں تھے،
اور جو راجہ مہاراجہ بادشاہ ہوتے تھے اور ہیں ابھی، ان کا کوئی دین مذہب اور اسلام سے لینا دینا نہیں ہے. ان کی ساری کوشش ہوتی تھی اپنی حکومت کو بچانا اور اپنی حکومت کو پھیلانا. اب اس کے لیے، حکومت کو پھیلانے کے لیے اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، ان کے نظروں میں نہ کوئی ہندو تھا نہ مسلمان، نہ کوئی سکھ تھا نہ عیسائی. جو بھی ان کے آڑے آئے اس کو ختم کر دو، اس کو مٹا دو، کیونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کو اسلام کے ہیرو کے طور پہ نہ پیش کیا جائے. مشکل یہی ہوئی کہ ایسے افراد کو اتہاس نے، تاریخ نے اسلام کے سے جوڑ دیا. ورنہ بابر کا اور اسلام سے کیا لینا دینا، اورنگزیب کا اسلام سے کیا لینا دینا، اکبر کا اسلام سے کیا لینا دینا. باقی اس کے بعد جتنے بھی حکمراں آئے، تو یہ جو حکمراں ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے ملک کے جو آپ جو واقعاً اتہاس کار ہیں، جو تاریخ داں ہیں، اگر آپ ان کے بیانات سنیے تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں، اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں کہ اس کو اسلام کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. جو ہندو راجہ مہاراجہ ہوئے اس کو ہندو مذہب سے نہ جوڑا جائے، اور جو مسلمان راجہ مہاراجہ ہوئے اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے. یہاں بھی مسئلہ تھا ستہ، یہاں بھی مسئلہ تھا ستہ. یہی وجہ ہے کہ جو ہندو راجہ مہاراجہ ہوئے ان کے یہاں جو لشکر کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، وہ مسلمان تھے. جو مسلمان راجہ مہاراجہ تھے ان کے یہاں جو لشکر کے سپہ سالار اور کمانڈر تھے وہ ہندو تھے، وہ ہندو تھے. تو اس کا کوئی اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اپنی حکومت کو بچانا اور حکومت کو پھیلانا. کون کس پہ غالب آتا ہے، کون سی حکومت کس حکومت پہ غالب آ جاتی ہے، کون سا حکمراں کس حکمراں کو اپنے تابع بنا لیتا ہے، یہ ہے. ورنہ اس کا کیا لینا دینا اسلام سے. لیکن اس کو باقاعدہ اسلام سے جوڑ دیا گیا، اور اس طریقے سے پھر اسی سلسلے میں پیغمبر ختمی مرتبت کے انتقال کے بعد جس طریقے سے مسلمان بے راہ روی کا شکار ہوا، اور اس بے راہ روی کے شکار ہونے کے نتیجے میں خود اوائل اسلام میں جو لوگ برسر اقتدار آئے، کیونکہ ان کے یہاں بھی وہ درد جو معصومین اور ائمہ علیہ السلام کے سینوں میں اسلام کا تھا، اور وہ اسلام کا پاس اور لحاظ اور عزت جو ائمہ اطہار کے یہاں تھی وہ ان کے یہاں نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اور پھر دنیا نے بڑے شوق سے ان کے قصیدے پڑھے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تم نے دشت تو دشت ہے، دریا نہیں چھوڑے ہم نے، لیکن کس کے لیے؟ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، لیکن کس کے لیے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اتہاس میں درج ہو گیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تاریخ میں لکھ گیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حکمرانوں کی تاریخ ہے، نوابوں کی تاریخ ہے، راجہ مہاراجاؤں کی تاریخ ہے، اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے، اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے. جس طریقے سے دنیا میں اور بہت سے دوسرے مذاہب کے راجہ مہاراجہ بھی گزرے ہیں، نوابین بھی گزرے ہیں، لیکن ان کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا جاتا ہے، ان کو کسی دھرم سے نہیں جوڑا جاتا ہے. لیکن جب بھی اسلام کی بات آئے گی
تو اس دور میں جو بھی مسلمان حکمراں ہوگا اس کو اسلام سے جوڑ دیا جائے گا کہ یہ اسلام ایسا کر رہا ہے، اسلام کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس جہاد ایک ایسا لفظ ہے جس کو بدنام کیا گیا۔ اس بدنامی میں ایک تو وہ کہ جو اسلام کے اس شان اور شوکت اور عزت کو دیکھ کے خود حسد کا شکار ہو گئے اور ان کو یہ بھایا نہیں، لہذا انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی۔ دوسرے یہ نادان اور جاہل طبقہ یا کہیں نہ کہیں سے انہی دشمنان اسلام اور مخالفان اسلام کی سازشوں کا شکار ہوا طبقہ کہ جنہوں نے اپنے چہروں پر اسلام کی نقاب لگائی اور اسلام کی نقاب لگا کے مسلمانوں ہی کا خون بہانا شروع کر دیا، اور ان کی نظر میں بھی مسلمان اور غیر مسلمان کچھ نہیں، جو بھی آئے اس کو مار دو۔ آپ عراق میں دیکھ لیجئے، انہوں نے خالی شیعوں کا نہیں، خالی سنیوں کا نہیں، خالی مسلمانوں کا نہیں، عیسائیوں کے گھر اجاڑ دیے، زرتشتیوں کے گھر اجاڑ دیے، یزدیوں کے گھر اجاڑ دیے۔ سیریا میں یہی آپ دیکھ لیجئے، یہ کون سی اسلام کی جنگ تھی؟ افغانستان میں، باقی اور دنیا کے دو گوش اور کنار اور علاقوں میں۔ تو یہ جو اسلام کی نقاب لگا کے اسلام میں داخل کیے گئے افراد، اور انہوں نے اپنی زیادتیوں سے، اپنے آتنک سے، اپنے اس دہشت سے اسلام کو بدنام کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہ لفظ جو بڑا مقدس لفظ ہے، جہاد، بڑا مقدس لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے بھائی، اور اس لفظ کو بدنام کر دیا گیا کہ جہاد تو اب ایک تصور یہ ہونے لگا کہ آپ کسی کے سامنے اگر آپ جہاد کہیے تو وہ سوچتا ہے کہ جہاد، ارے جہاد یعنی آتنک، جہاد یعنی بھے، جہاد یعنی خوف، جہاد یعنی دہشت، جہاد یعنی گھروں کو اجاڑنا، جہاد یعنی عبادت گاہوں کو ویران کرنا۔ یہ جہاد کا مفہوم نہیں ہے، اور اس مفہوم کا اسلام سے کہیں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اس کا قرآن نے حکم دیا اور نہ پیغمبر ختمی مرتبہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں جہاد کوشش کے معنی میں ہے، توجہ کیجئے گا، جہاد ہے کوشش کے معنی میں، اور اس کا ریشہ اور مادہ ہے جیم ہے دال، جہادہ یا جہد۔ اور جہاد صرف اس لحاظ سے، کیونکہ جہاد کوشش کے معنی میں ہے، لہذا جہاد صرف جنگ کے معنی میں نہیں ہے، جہاد صرف جنگ کے معنی میں نہیں ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، توجہ کیجئے گا، جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد اصغر اور ایک ہے جہاد اکبر۔ ایک ہے جہاد اصغر اور ایک ہے جہاد اکبر۔ یہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اصغر اپنے ملک اور اپنی سرزمین کا دفاع، ڈیفنس، اپنے مذہب کا دفاع، اپنے مذہب کا ڈیفنس، اپنے دین کا دفاع اور ڈیفنس، اپنے سماج کا دفاع اور ڈیفنس۔ اب سرزمین، اب یہ جو دفاع ہے، کیونکہ یہ جو دفاع ہے اس میں بھی یہ جو جہاد اصغر ہے اس میں بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ہے جہاد ابتدائی اور ایک ہے جہاد دفاعی۔ توجہ رکھیے گا، ایک ہے جہاد ابتدائی
اور ایک ہے جہاد دفاعی، جہاد اصغر میں۔ پہلے جہاد کی دو قسمیں ہوئیں، ایک جہاد اصغر اور جہاد اکبر۔ پھر جہاد اصغر کی پھر دو قسمیں ہوئیں، ایک جہاد دفاعی اور ایک جہاد ابتدائی۔ جہاد ابتدائی کیا ہے؟ اپنی طرف سے جنگ کی شروعات کرنا۔ یہ چیز ہماری شیعہ فقہ میں یا معصوم ہو اور یا پھر اس کا نائب خاص ہو، اسی کی اجازت سے یہ ممکن ہے جہاد دفاعی، جہاد ابتدائی، کہ جہاں خطروں کو دیکھتے ہوئے، خطروں کے پیش نظر دشمن کے اوپر حملہ کرنا، جہاد ابتدائی۔ یہ ہے جہاد ابتدائی، یعنی شروعات اپنی طرف سے کرنا، شروعات اپنی طرف سے کرنا۔ اور دوسرا ہے جہاد دفاعی۔ جہاد دفاعی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر دشمن نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کی عزت پر حملہ کیا، آپ کے مال پر حملہ کیا، آپ کی جان پر حملہ کیا، آپ کی ناموس پر حملہ کیا، آپ کی عبادت گاہ پر حملہ کیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ جہاد دفاعی شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا عقل مند ہو جو اس کی مخالفت کرے کہ نہیں صاحب یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ہے ہی نہیں۔ اگر ذرا بھی انسان کے اندر عقل ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ذرا بھی اگر عقل ہے، سینس ہے، تو انسان کہے گا کہ ظاہر سی بات ہے اگر سامنے سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اگر ہماری جان خطرے میں ہے، ہمارا مال خطرے میں ہے، ہمارا دین اور ہمارا مذہب خطرے میں ہے، ہمارا سماج خطرے میں ہے، تو ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا بچاؤ کریں، اور اس دفاع کے ذریعے سے اپنا مال بچا لیں، اپنی جان بچا لیں، اپنے گھر کو بچا لیں، اپنے دین کو بچا لیں، اپنے مذہب کو بچا لیں، اپنے سماج کو بچا لیں۔ کون ہے دنیا کا عقل مند جو اس کی مخالفت کرے گا؟ کون ہے دنیا میں؟ اگرچہ اسلام میں جنگ اب اس کی کے مقابلے میں ہے، یعنی ایک ہو گیا جہاد ابتدائی اور ایک ہے جہاد دفاعی۔ جہاد ابتدائی کے لیے میں نے عرض کیا کہ وہاں کے اوپر شرط ہے، یا معصوم کے حکم سے ہو یا پھر اس کا نمائندہ خاص ہو۔ جہاد ابتدائی کے بعد جہاد دفاعی، اس میں اجازت کی یا شرط کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ کے اوپر کہیں کے اوپر بھی، اگر آپ کی جان کے اوپر، آپ کے مال کے اوپر، آپ کے سماج کے اوپر، آپ کی عبادت گاہوں کے اوپر، آپ کے دین کے اوپر، آپ کے مذہب کے اوپر آنچ آ رہی ہے، تو ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے اس کا ڈیفنس، اس کا بچانا۔ اور کوئی بھی عقل مند اس کا مخالف نہیں دنیا میں۔ کون سا عقل مند ہے کہ گھر میں آگ لگی ہو اور وہ پانی کا انتظام نہیں کرے گا، اس کو بجھانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ یہ بجھانا ہی تو دفاع ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ کون سا دنیا کا عقل مند ہے کہ وہ آفس میں بیٹھا ہے اور دکان میں بیٹھا ہے، مکان میں بیٹھا ہے، چور اچکے بدماش گھسیں اور وہ لوٹ کے لے کے چلے جائیں، کہانی ہم کچھ نہیں کہتے تم لے جاؤ۔ وہ اپنی کوشش بھر کوشش کرے گا، اگر اختیار بھر کوشش کرے گا وہ کہ کیسے بھی اپنی جان کو بچائے، اپنے مال کو بچائے۔ یہ بچانا ہی دفاع ہے، اسی کا نام دفاع ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی عقل مند اس کا مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ پیغمبر ختمی مرتبت کو اللہ کی طرف سے پورا اختیار تھا جنگ ابتدائی یعنی جہاد ابتدائی کا، لیکن اس کے باوجود پیغمبر ختمی مرتبت نے پوری حیات میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جنگ ابتدائی نہیں ہے، بلکہ سب دفاعی ہیں۔ ساری جنگیں دفاع میں لڑی ہیں۔
دشمن نے حملہ کیا تو پیغمبر ختمی مرتبت نے لشکر کو جمع کیا، اس کا دفاع کیا۔ جنگ بدر کو دیکھ لیجئے، مکے سے جنگ کرنے کے لیے مدینے تک آ گئے۔ احد میں کیا ہوا؟ جنگ کرنے کے لیے مکے سے مدینے تک آ گئے۔ اور یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ دیکھیے، اگر حقیقت میں جنگ کی ابتدا اسلام کی طرف سے ہوتی یا پیغمبر اسلام کی طرف سے ہوتی تو جنگ کے جتنے میدان تھے سب مکے میں ہوتے، مدینے میں کوئی نہ ہوتا۔ توجہ کیجئے گا جملے کے اوپر، جنگ کے جتنے میدان ہیں یہ سب مکے کے اطراف میں ہوتے، مدینے کے اطراف میں نہ ہوتے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ مکے کے اطراف میں کوئی جنگ کا میدان ہے ہی نہیں، اور جتنے جنگ کے میدان ہیں یہ سب کے سب مدینے کے اطراف میں ہیں۔ یہ میدان خود پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اور چیخ چیخ کے آواز دے رہے ہیں کہ رسول اللہ جنگ کرنے کے لیے گئے نہیں تھے، کفار جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اب ظاہر سی بات، اگر جنگ کے لیے آئے ہیں تو فرض کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنا دفاع کرو۔ ہاں، اب یہ ضرور ہے کہ اب اگر تمہارا ایمان، تمہارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو اب ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ اگر تعداد کم ہے تو بھی نہ پریشان ہونا، اسباب کم ہے تب بھی پریشان نہ ہونا، حالات ایسے نہیں تب بھی پریشان نہ ہونا۔ دنیا نے ان علی والوں کو بہت ہی کم میں آنکا تھا، لیکن حقیقت میں آج ایران نے بتا دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو میسان میں ایسے جمتا تھا کہ جیسے قرآن نے کہا کأنہم بنیان مرصوص، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طریقے سے جم جاتا تھا، اور وہ ایسے جمتے تھے میدان میں کہ جہاں قدرت نے ان کا قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے جوان، لہذا ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس کا شجاعت کا قصیدہ اللہ نے پڑھا ہے۔ جوان تو بس علی ہے اور تلوار تو بس ذوالفقار ہے۔ کل ہی جب اس ملعون نے دھمکی دی کہ آج رات بہت بڑا حملہ ہم کرنے والے ہیں اور اب تک کا سب سے بڑا حملہ، تو وہاں کے جو سیکورٹی کونسل کے چیف ہیں آغا لاری جانی، انہوں نے کہا کہ تم نے ہم کو سمجھا ہی نہیں، ہم کربلائی قوم ہیں، ہم عاشورائی قوم ہیں، ہم کربلائی قوم ہیں، ہم عاشورائی قوم ہیں، تم ہم کو آنکھ دکھا رہے ہو، تم ہم کو ڈرا رہے ہو، تمہارے پاس اتنے سارے اسباب اور حالات، لیکن ان تمام اسباب اور حالات کے باوجود تم آج بنکروں میں چھپے ہوئے ہو، یہاں بم اور یہاں بم برس رہے ہیں، واقعا لائیو آیا، لائیو بم برس رہے ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں، لیکن مجمع اسی طریقے سے ڈٹا ہوا ہے۔ کل 21 رمضان پورا ایران اپنے گھروں سے باہر تھا، مسجدوں میں، امام باڑوں میں، روڈوں پر، چوراہوں پر قرآن سر پہ رکھے ہوئے، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بے محمدن، بے محمدن، بے علیین، بے علیین، پورا ایران۔ اور وہ موقع کیمرے نے ضبط کیے، محفوظ کیے کہ جب اسی درمیان آ کے بم گرتا ہے، لیکن واہ ان کی ہمت اور استقامت۔ ظاہر سی بات ہے ایسے ماحول میں اگر کہیں پر بم گرے تو کیا ہوگا؟ بھگدڑ مچ جائے گی، بھاگ جائیں گے لوگ، ڈر جائیں گے،
لیکن سلام ہو اس قوم کے اوپر کہ جنہوں نے کہا کہ ہم حسینی ہیں تو واقعاً ثابت کر دیا کہ یہ حسینی ہے، کہ کل اگر حسین کے اصحاب میدان میں گئے تو ایسے جمے کہ تیر آئے تو سینوں پر لیتے رہے، نیزوں کی انیاں آئیں تو اپنے سینوں کو سامنے کر دیا، تلواروں کے وار آئے تو ان کا مقابلہ کیا۔ تم کس کو ڈرا رہے ہو؟ تو حقیقت میں اگرچہ ابتدائی حکم ہے، لیکن پیغمبر نے بھی اپنی حیات میں ابتدائی جہاد نہیں کیا ہے۔ جتنے بھی لڑائیاں لڑی ہیں سب دفاعی لڑائیاں لڑی ہیں، اور خود معصومین علیہ السلام امیر المومنین کی حیات میں دیکھ لیجئے، خود کربلا کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ امام حسین مدینے سے لے کے کربلا تک کہتے رہے نہیں میں اپنی طرف سے ابتدا نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ کربلا میں شب عاشور جنگ کی ابتدا ہو گئی، شروعات ہو گئی، اور جناب عباس امام کی خدمت میں آتے ہیں، آقا اب تو جنگ کی شروعات ہو گئی، اب تو اجازت دیجئے۔ کہا کہ نہیں بھیا ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ ابھی بھی اجازت نہیں دی امام حسین نے، کہا نہیں بھیا ایک شب کی مہلت لے کر آؤ، اور جناب عباس گئے، اور یقیناً یہ بھی ایک جہاد تھا جناب عباس کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد دفاعی، ایک ہے جہاد اصغر اور ایک ہے جہاد اکبر۔ کربلا کے میدان میں عباس نے اور شہدائے کربلا نے دونوں جہاد کیے ہیں، جہاد اصغر بھی کیا ہے اور جہاد اکبر بھی کیا ہے۔ یہ ایک شب کی مہلت مانگنا اور ان ملعونوں کے سامنے جا کے یہ کہنا جناب عباس جیسے شجاع اور بہادر کا کہ ایک شب کی مہلت دو، یہ جناب عباس کے لیے جہاد اکبر تھا۔ یہ جہاد اکبر کیا ہے عباس نے، آسان نہیں ہے، انسان ٹک نہیں سکتا اس منزل کے اوپر، جذبات میں آ جاتا ہے انسان، جوش میں آ جاتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، بغیر کمانڈر اور بغیر لشکر کے سپہ سالار کے سامنے والے کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے۔ لیکن یہ عباس ان کو معلوم ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، اور حکم امام اور اطاعت امام کے پابند، حکم امام اور اطاعت امام کے پابند۔ کربلا کے میدان میں واقعاً کیا کہنا، کہتے ہیں کہ جس وقت صبح عاشور نمودار ہوئی ہے، جب جہاد کی بات ہی آئی، دیکھیے امام حسین کے اصحاب کیسے تھے، امام حسین کے انصار کیسے تھے۔ متعدد بار یہ روایت آپ نے سنی ہے، آج موقع ہے پھر سن لیجئے کہ کربلا کے میدان میں جس وقت امام جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ظہر کا وقت آیا، اور انہی امام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی جناب ابو ثمامہ آگے بڑھے، مولا اول وقت نماز۔ امام نے آسمان کی طرف نظروں کو اٹھایا، ابو ثمامہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، یقیناً یہ اول وقت نماز ہے۔ نہ ایسی نماز دیکھی نہ ایسے نمازی دیکھے، واہ واہ واہ، نہ ایسی نماز دیکھی نہ ایسے نمازی دیکھے، نرالی شان کی نماز، نرالی شان کے نمازی۔ عشق اس کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا اور ہے اور عشق کی وادی میں قدم رکھنا اور ہے۔ کہتے ہیں جس وقت اسی کربلا کے میدان میں صفیں لگی ہیں تو حالت یہ تھی کہ جناب زہیر اور سعید جیسے افراد امام کے آگے کھڑے ہو گئے، مولا آپ نماز پڑھیے، اطمینان سے نماز ادا کیجئے، آپ ادا کیجئے نماز۔ زہیر اور سعید جیسے افراد آگے کھڑے ہوئے، جب بھی کوئی تیر آتا تھا کبھی زہیر اپنا ہاتھ بڑھاتے، کبھی سعید اپنے سینے پہ لے لیتے تھے، تیر چلتے رہے، نیزوں کے وار ہوتے رہے، تلواروں سے حملے ہوتے رہے، زہیر و سعید اپنے سینوں کے اوپر ان تیروں کو روکتے رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہاں تک برداشت کرتے، لیکن اللہ نے حق رفاقت ادا کر دیا، حق وفاداری ادا کر دیا۔ جب تک امام نے نماز ادا کی ہے زہیر گرے نہیں ہیں، جب تک امام کی نماز قائم رہی ہے سعید گرے نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، بس جیسے ہی سلام پھیرا زہیر گر گئے،
جیسے ہی امام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سعید گر گئے۔ اب یہ تو امام کا انداز تھا، جب بھی کربلا کے میدان میں کوئی شہید گرتا تھا سب سے پہلے امام آگے بڑھتے تھے، اس کے سر کو اپنے زانو پہ لے لیتے تھے۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ سعید اور زہیر کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں؟ امام آگے بڑھے، زہیر کے پاس آئے، دیکھا زہیر دنیا سے ان زخموں کی تاب نہ لا کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ سعید کے سرانے پہنچے، دیکھا سعید ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ وہ ایک مرتبہ امام بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد سعید کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ لیا، اور زانو پہ رکھنے کے بعد سعید کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ جیسے ہی ہاتھ پھیر ہی رہے تھے، ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں آقا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بزرگوار آئے ہوں۔ امام نے فرمایا سعید، یہ میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں۔ سعید کہتے ہیں آقا، کوئی داہنی طرف بھی بزرگوار تشریف فرما ہیں۔ امام نے فرمایا سعید، یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں۔ سعید کہتے ہیں آقا، کوئی بائیں طرف بھی بیٹھا ہوا ہے۔ سعید سلام کرو، میرا بھیا حسن مجتبیٰ ہے۔ سعید کہتے ہیں آقا، میرے پائتی ایک بی بی بیٹی بھی آواز دے رہی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ ازادارو، ایک مرتبہ امام نے فرمایا سعید، پیروں کو سمیٹ لو، میری ماں فاطمہ جب سے میں نے مدینہ چھوڑا، میرے قافلے کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں میرا قافلہ رکا، وہاں وہاں میری ماں کی آواز تھی، واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ مظلومہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وعاظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أزنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عسرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك،
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عزيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليكم سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعاصده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عاصيه ويعزم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنية قد عاتاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين
مبیر الظالمین مدرک الہاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین الحمد للہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلوات كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وعازز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شعصنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعازز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيس به وجوهنا وفك به أسرنا
وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعاتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وعاتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك عدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين